والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جیسا کہ میں نے قرآن کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ جماعت کے دو بزرگ جو جماعت کے اکابرین میں سے ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور ہمیں واعظ کیا ہے، نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے، ہماری بڑی دل جوئی ہوئی ہے، اور بالخصوص ان کی جو دعائیں ہمارے مرحوم بزرگ چچا جان کے لیے ہیں اس سے ہمیں اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ عبدالرحمن شاہین صاحب اور قاری عنایت اللہ رحمانی صاحب کی یہاں تشریف آوری کو قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر دے، ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دے۔ بڑی قیمتی نصیحتیں انہوں نے آپ کو کی ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں انہوں نے موت کی تیاری اور موت کے بعد کی زندگی اور جو حساب و کتاب ہونا ہے، کیا حساب و کتاب ہونا ہے، اس حوالے سے سچی بات تو یہ ہے کہ دریا نہیں سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا۔ یہ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں جو آپ سب نے ہم نے سنی ہیں۔ ان نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھ لو۔ یار ٹھیک ہے یار، ان نصیحتوں کو پلو سے باندھ لو، دل و دماغ میں رکھ لو اور ان پر عمل کرو۔ بس ایک اہم بات ہمیشہ ذہنوں میں رکھو بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی، موت کے بعد ایک اور زندگی، جسے اللہ تعالیٰ نے حقیقی زندگی، اصل زندگی قرار دی ہے، اور اس زندگی میں اس زندگی کے متعلق سوال ہونے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ بس یہ یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو بس اب وہ دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات پا گیا، یہ نہ سمجھو۔ مرنے کے بعد دو ہی معاملے، یا واقعتاً وہ دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے، یا پھر ان دکھوں اور تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہ قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی، یا جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں بندے کا حساب و کتاب ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ان قد صدق عبدی، میرا یہ بندہ سچا ثابت ہو گیا ہے، ایمان میں، تعلق باللہ میں، تعلق بالرسول میں سچا ثابت ہو گیا، لہذا فافرشوا له من الجنہ والبسوا له من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ۔ اب اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اسے جنت کا بستر لگا دو اور جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو،
اب یہ قبر جنت کا باغیچہ بن گئی، پرسکون اطمینان کی یہ زندگی۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو، بد عمل ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ان قد کذب عبدی، میرا یہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا، مجھے ماننے میں، میرے دین کو ماننے میں، میرے رسول کو ماننے میں جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یا تو سرے سے منکر تھا، یا مانتا تھا لیکن صحیح نہیں مانتا تھا، ایمان رکھتا تھا میری مانتا نہیں تھا، دین کو مانتا تھا دین کی مانتا نہیں تھا، رسول کو مانتا تھا رسول کی مانتا نہیں تھا، یہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اب فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اب اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر اس کے نیچے بچھا دو اور جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ اب بتاؤ یہ چھوٹی سی قبر جو جہنم کا گڑھا بن جائے تو کیا سکون اور کیا اطمینان ہو۔ بس یہی بات یاد رکھو کہ مرنے کے بعد دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے۔ اگر یہ سچا عقیدہ اور سوچ ذہنوں میں پیدا ہو جائے نا تو طبیعت صاف ہو جائے، سارے نخرے ختم ہو جائیں، ساری بغاوتیں ختم ہو جائیں، ساری سرکشیاں ختم ہو جائیں، پھر یہ گرمی اور سردی دین پر عمل کرنے میں، نماز پڑھنے میں، شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسے قبر کی گرمی یاد آئے اور حبس یاد آئے، اسے حشر کی گرمی اور حبس یاد ہو، وہ پھر کبھی بھی دنیا کی گرمی کو دین پر عمل کرنے میں آڑ اور رکاوٹ نہیں بنائے۔ بلکہ میں اس بات پر بات ختم کرتا ہوں، ہم اس وقت شدید گرمی کی لہر میں، شدید ترین گرمی، یہ سورج کی تپش جو ہم سے کروڑہ میل دور ہے، تو جب یہی سورج قیامت کے دن میدان محشر میں 1 میل کے فاصلے پر ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس دن وہی بچیں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، وہی بچیں گے جنہیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ عرش کا سایہ فرمایا اس بندے کو ملے گا جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی عبادت میں اس کی جوانی گزرتی ہے، اور حوض کوثر پہ پانی انہی کو ملے گا جو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے مطیع تھے اور ان کی سنت اور طریقے سے محبت کرنے والے تھے۔ اگر نہ میدان محشر کی یہ گرمی برداشت کرنی، تو اس دنیا کی گرمی سے بچنے والوں، ڈرنے والوں، بچاؤ اختیار کرنے والوں، میدان محشر جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس گرمی کو بھی یاد رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ سے شکایت کی، یا اللہ اکل بعضی بعضا، تو نے مجھے اتنا گرم بنایا ہے اور اتنا گرمائش مجھ میں رکھی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، یا اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، مجھے اتنا تو نے گرم بنا دیا، میری گرمائش کو یا اللہ کم کر دے، مجھ سے یہ میری ہی گرمائش برداشت نہیں ہوتی۔ جہنم اتنا گرم ہے کہ آگ کو، آگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا، لوگوں تمہاری یہ دنیا کی آگ یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 حصے تیز ہے۔ جب جہنم نے شکایت کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، 2 سانس، جہنم 2 سانس لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو شدید ترین گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا وہ سانس ہے جو وہ باہر کو نکالتی ہے اپنی تپش۔ کہاں پتہ نہیں جہنم ہے،
وہاں اس جہنم کے سانس کی تپش پہنچتے پہنچتے پوری دنیا کو اپنی گرمی کی اور تپش کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ جہنم کتنا گرم ہوگی۔ اور فرمایا جو تم شدید ترین سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا ایک سانس ہے جو وہ اندر کی طرف لیتی ہے۔ یہ دنیا کی گرمی پھر اندر جہنم میں مزید چلی جاتی ہے تو اس وقت اللہ اکبر پھر یہ دنیا سردی کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو بتاؤ یہ جو ہے نا کہ وہ کیا انجام ہوگا؟ ہے کوئی بچاؤ کی صورت ہے؟ بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، ایمان اور عمل صالح، اسے اختیار کرو۔ قاری جنید صاحب نے جو آیت پڑھی تھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ پوری جنت کی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری ہیں اور آخرت کی تیاری ہیں۔ ایمان اور عمل صالح جو اختیار کرتے ہیں وہ جنت میں اللہ کے مہمان بن کے رہیں گے۔ ایمان اور عمل صالح کا مطلب یہ کہ تمہارا عقیدہ اور تمہاری پوری زندگی کے جمیع معاملات شریعت کے مطابق ہوں، اور شریعت قرآن و حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر فضیلت الشیخ علامہ عبدالرحمن شاہین صاحب اور فضیلت شیخ علامہ قاری عنایت اللہ رحمانی صاحب کا شکر گزار ہوں جو تشریف لائے، ہمیں نصیحتیں کی، ہمارے مرحوم بزرگ اور دیگر مرحومین کے لیے دعائیں کی۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔